رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله الحكيم في القرآن الكريم والذين آمنوا أشد حبا لله. درود پڑھیں محمد و آل محمد کے ساتھ کہ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج. قرآن مجید مؤمنین کے لیے اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت کے جو راستے بیان فرما رہا ہے، ان راستوں میں، ان طریقوں میں ایک طریقہ، ایک راستہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرنا ہے کہ انسان ان آیات کی تلاوت کے نتیجے میں اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت کے درجے پر فائز ہو سکتا ہے. خداوند متعال کی صفات پر توجہ، یہ ایک دوسرا راستہ ہے اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت کو اپنے دل میں اور اپنے سینے میں، اپنے وجود میں جگہ دینے کا. لہٰذا یہ وہ اہم طریقے ہیں جو یہاں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، جنہیں بیان کیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کی بہت سی آیات میں خداوند متعال نے اپنی صفات کا ذکر کیا ہے، اور بعض آیات تو قرآن مجید کی ایسی بھی ہیں جن میں خداوند متعال کی ایک سے زائد صفات کو اور متعدد صفات کو بیان کیا گیا ہے. لہٰذا اگر انسان ان آیات پر غور کرتا ہے، توجہ کرتا ہے، تو انسان کو اللہ کی معرفت کے دریچے اس کے وجود میں کھل جاتے ہیں، اور اسی معرفت کے نتیجے میں انسان کے وجود میں اللہ کی محبت آغاز ہوتی ہے، شدید ہوتی ہے، شدید سے شدید تر ہوتی ہے. لہٰذا اگر ان آثار کا، ان اوصاف کا جو خداوند متعال سے متعلق ہیں، قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، اگر انسان ان اوصاف کا مقایسہ کرتا ہے، موازنہ کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے ان اوصاف سے جو انسانوں کے وجود میں موجود ہیں اور وہ انہی اوصاف کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، تو انسان کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ انسانوں کے وجود میں جو یہ صفتیں موجود ہیں اور یہ صفتیں صفات کمال ہیں. جب انسان کسی دوسرے انسان میں کسی اچھی عادت کو مشاہدہ کرتا ہے تو انسان اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی جو ایک خاص اس کی طرف لگاؤ انسان کے وجود میں ایجاد ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس سے محبت ایجاد ہوتی ہے. تو انسان اس سے یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ جب ایک اچھی صفت اور ایک اچھی عادت اور ایک اچھی خصوصیت کی وجہ سے میں ایک انسان سے محبت کر سکتا ہوں، تو وہ خالق متعال جس میں ایک اکمل صفت موجود ہے، میں اس سے بھی محبت بے پناہ اپنے وجود میں کر سکتا ہوں. لہٰذا بعض افراد کا یہ جو نظریہ ہے کہ اللہ سے محبت ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے، یہ نظریہ بے بنیاد ہے. لہٰذا انسانوں کے وجود میں اگر صفات کو دیکھا جائے اور بطور عطم اگر ان اکمل ترین ہستیوں میں ان صفات کو دیکھا جائے جو خداوند متعال کی جانب سے ان ہستیوں کو عطا کی گئی ہیں، اور اللہ میں بھی ایسی ہی صفات موجود ہیں، تو انسان ان ہستیوں کے قریب ہوتا ہے. جیسے یہ معروف دعا جو ہم اکثر مانگتے ہیں، یا محمود و بحق محمد، وہ ذات محمود ہے تو اس ذات کو واسطہ دیا جا رہا ہے محمد کا. پس اللہ محمود ہے اور واسطہ محمد کا دیا جا رہا ہے، اور دونوں میں حمد پائی جاتی ہے. دونوں میں جو صفت مشترک ہے وہ یہ ہے، یا اعلیٰ بحق علی، اے وہ ذات جو اعلیٰ ہے اس کو علی کا واسطہ، یا فاطر، وہ ذات جو فاطر السماوات والارض ہے
اس ذات کو ہم واسطہ دے رہے ہیں فاطمہ کا۔ بس اس ہستی نے اپنے اسماء کو مشتق کیا ہے، اپنے اسماء کو ہستیوں پر دیا ہے جو اس کی مقرب اور پسندیدہ ہستیاں ہیں۔ پھر آگے یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام۔ تو انسان ان اوصاف کو جو ان خمسہ طیبہ میں موجود ہیں، انسان ان اوصاف کی حقیقت کو جب پہچانتا ہے اور ان اوصاف سے ان ہستیوں کی محبت کو اپنے وجود میں لاتا ہے تو خالق متعال کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ وہ ذات جس نے اپنے اوصاف کو، اپنے اسماء کو ان بابرکت ہستیوں کے لیے مشتق کیا ہے، وہ ذات کتنی عظیم ذات ہے۔ لہٰذا ان اسماء سے، ان صفات سے انسان کے وجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک معرفت آسانی کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، اور انسان ان صفات کی بدولت، ان کی معرفت کی بدولت حضرت حق متعال سے معرفت حاصل کرتا ہے اور محبت حاصل کرتا ہے۔ اور اللہ کے اوصاف میں اور اللہ کی خصوصیات میں ایک خصوصیت غفاریت ہے، ستاریت ہے۔ وہ غفار الرحیم ہے، وہ ستار ذات ہے، وہ بخشنے والی ذات ہے، معاف کر دینے والی ذات ہے، وہ ذات مخفی رکھنے والی ذات ہے، پوشیدہ رکھنے والی ذات ہے، عیوب کو اور گناہوں کو پوشیدہ کرنے والی ذات ہے۔ لہٰذا انسان جب دوسرے انسانوں میں غفاریت کو مشاہدہ کرتا ہے، ستاریت کو مشاہدہ کرتا ہے جو اللہ کی مخلوق ہیں، اور ان میں یہ صفت غفاریت اور ستاریت موجود ہے، تو انسان ان سے محبت کرتا ہے، ان کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے۔ تو اس جب صفت کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ میں در حقیقت اس انسان سے لگاؤ رکھتا ہوں، محبت رکھتا ہوں، کشش رکھتا ہوں، تو اس کی بنیادی وجہ یہ صفت غفاریت ہے، ستاریت ہے۔ تو وہ ذات جو اس صفت کا مظہر اور جو اس صفت کا حقیقی مصداق ہے، اس ذات کی کیا عظمت ہوگی، کیا اس کا مقام ہوگا۔ تو اس طرح سے انسان اس ہستی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس ہستی کی معرفت حاصل کرتا ہے، اس ہستی کا عشق انسان کے وجود میں آتا ہے۔ خداوند متعال سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف کیا ہے، یعنی غلطیاں کی ہیں، یعنی گناہ کیا ہے، یعنی کوتاہیاں کی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ لہذا انسان جب اس غفاریت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ کے اس پیغام کو اور اس دعوت کو سنتا ہے، دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے، اور پھر اس آیت کو دیکھتا ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ تمام گناہ انسان کے وہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ گناہ جو انسان نے پوشیدہ مخفیانہ طور پر کیے ہیں، وہ گناہ جو انسان نے علنی طور پر کیے ہیں، وہ ذات جمیعا تمام گناہوں کو معاف کرنے والی ذات ہے، وہ ذات غفار ہے۔ تو انسان اس ذات سے محبت کرتا ہے، اس ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے اس ذات سے دوری نہیں کرتا۔ کیوں؟ چونکہ وہ غفار ہے، انہو هو الغفور الرحیم، وہ ذات غفور ہے، وہ ذات رحیم ہے، بخشندہ ہے، معاف کرنے والی ذات ہے، رحم کرنے والی ذات ہے۔ لہٰذا یہ صفت غفاریت خدا کی کس قدر عظیم صفت ہے کہ انسان جب اللہ کے اوصاف میں غفاریت اور ستاریت کو دیکھتا ہے تو انسان اپنے گناہوں، اپنی نافرمانیوں، اپنی غفلتوں، اپنی بے اعتنائی جو اللہ کی ذات کے بارے میں وہ کرتا ہے، جو عبادات کے بارے میں غفلت کرتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے، جو اس کے وجود میں جہالت موجود ہے، اللہ کی معرفت کا نہ ہونا اور جہالت کا ہونا عیب ہے، حسن نہیں ہے۔ لہٰذا انسان اللہ کی بارگاہ میں جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں
گناہ کرتا تھا، تجری کرتا تھا، اس کی بارگاہ میں قد علم کرتا تھا، اس کی بارگاہ میں سر اکڑا کر چلتا تھا، اس کی بارگاہ میں گناہوں کو انجام دیتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس ذات نے مجھے کہا ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ گناہ جو تو نے علنی طور پر کیے، وہ گناہ جو تو نے پوشیدہ طور پر کیے۔ اب جب انسان اس حقیقت کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اس نے مجھے اتنی مہلت دی ہے، میں گناہ کرتا رہا لیکن وہ مجھے مہلت پہ مہلت دیتا رہا، فرصت پہ فرصت دیتا رہا، وقت پہ وقت دیتا رہا، لیکن اس کے باوجود اس کی دعوت عام ہے۔ جب تک میری زندگی ہے، جب تک میری جان میں جان ہے، جب تک میں اس فرشتہ وحی کو، فرشتہ قبض موت کو نہیں دیکھ لیتا، میرے پاس یہ مہلت ہے کہ میں اپنے گناہوں سے اس کی بارگاہ میں لوٹ سکتا ہوں، توبہ کر سکتا ہوں، اس کی بارگاہ میں، اس کی آغوش میں آ سکتا ہوں، اور وہ میرے ان تمام گناہوں کو اگر میں حقیقی طور پر، خالصانہ طور پر، خاضعانہ طور پر اس کی بارگاہ میں جاؤں گا تو وہ میرے تمام گناہوں کو نہ صرف یہ معاف کر دے گا بلکہ میرے اس اخلاص کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے ان گناہوں کو حسنات میں بھی تبدیل کر دے گا۔ تو پھر انسان اس عظیم ذات کی طرف نہ صرف یہ کہ متوجہ ہوتا ہے بلکہ اس ذات کی محبت انسان کے وجود میں جاری ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر انسان توبہ کر لے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور جس قدر انسان کی توبہ حقیقی ہوتی ہے، خداوند متعال نہ صرف یہ کہ گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ ان کو حسنات میں بھی تبدیل کر دیتا ہے، اس انسان کے نام اعمال کو سنگین کر دیتا ہے، وزنی کر دیتا ہے، تاکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا مقرب بندہ ہو سکے، بشرطے کہ انسان اپنی توبہ میں صادق ہو، بشرطے کہ انسان صدق دل سے اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرے۔ اب جس طرح اللہ کی غفاریت ہے اسی طرح اللہ کی ستاریت ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، وہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، ہم گناہ کرتے ہیں، وہ پردہ ڈالتا ہے۔ ہم علنی جب تک خود سے گناہ نہ کریں، خود سے ملأ عام میں لوگوں کے سامنے اپنے گناہوں کا اظہار نہ کریں، لوگوں کے سامنے گناہ نہ کریں، وہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ حتیٰ کسی کو ہمارے گناہوں سے باخبر نہیں کرتا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا کا واقعہ جسے شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف الریبہ صفحہ نمبر 34 پر ذکر کیا۔ شہید ثانی اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی ہو گئی، بارش نہیں پڑتی تھی، قحط آ گیا تھا۔ تمام لوگ اس صورتحال سے افسردہ تھے، دردناک تھے، تکلیف میں تھے۔ حضرت موسیٰ کے پاس آتے ہیں کہ اے موسیٰ، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرو تاکہ یہ قحط کا خاتمہ ہو، بارش رحمت نازل ہو، ہمارے لیے جو ہے وہ یہ خشک سالی کا خاتمہ ہو، اللہ کا رزق ہو، اللہ کی زمین اپنے رزق کے خزانوں کو ہمارے لیے کھول دے۔ تو حضرت موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے بیٹھتے ہیں، اور جب دعا ہوتی ہے تو دعا مستجاب نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ سوال کرتے ہیں، اے میرے پروردگار، کیا وجہ ہے کہ یہ دعا مستجاب نہیں ہو رہی ہے؟ تو خداوند متعال اپنے اس پیارے نبی سے گفتگو کرتے ہوئے انہیں پیغام دیتا ہے کہ اے موسیٰ، تمہارے ان بندوں میں ایک گناہگار موجود ہے جو نمامی کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے۔ اے موسیٰ، جب تک وہ تمہارے ان بندوں میں موجود ہے میں اس دعا کو مستجاب نہیں کروں گا۔ اب حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، اگر وہ چغل خور ہے، وہ نمام ہے، تو مجھے بتا وہ کون سا بندہ ہے، میں ان کو ان باقی بندوں کی صف سے باہر نکال دوں تاکہ ہماری دعا مستجاب ہو جائے۔ تو خداوند متعال پیغام دیتا ہے کہ اے موسیٰ، جس نمامی کی وجہ سے میں اس بندے کا نام نہیں لے رہا اور جس نمامی کی وجہ سے میں دعا کو قبول نہیں کر رہا، میں اس کا نام لے کر کیسے اس کی نمامی کر سکتا ہوں، کیسے اس کی جو ہے وہ اس کے عیب کو عیاں کر سکتا ہوں؟ تو اے موسیٰ، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اچھا پھر کیا کیا جائے؟ تو موسیٰ علیہ نبینا اس قوم کو مخاطب قرار دے کے کہتے ہیں کہ اے میری قوم، اس
بندوں کے درمیان ایک ایسا بندہ موجود ہے جو اللہ کی معصیت کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ ان دعاؤں کو مستجاب نہیں کر رہا، لہٰذا وہ تمام اللہ کی مخلوق اللہ کی بارگاہ میں توبہ و تائب ہوتی ہے، من جملہ وہ شخص جو گنہگار ہے، جو نمام ہے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، جس کے نتیجے میں حضرت موسیٰ کی دعا مستجاب ہوتی ہے، باران رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو پس معلوم ہوا کہ خداوند متعال بعض بندوں کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے اپنے نبی کو، اپنے حبیب کو پیغام بھیجتا ہے کہ اے میرے حبیب، ایک بندہ ہے، اس کا نام نہیں لیا جائے گا، بس پیغام کسی طرح سے پہنچ جائے تاکہ وہ توبہ کر لے، اپنی اس بری عادت سے، بری صفت سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لے، تاکہ اللہ اپنی ستاریت کی چادر اس کے اوپر ڈال کر اس کے گناہوں کو جو ہے وہ معاف کر دے، پردہ پوشی کر اس کی برقرار رکھے، اور نہ صرف یہ کہ پردہ پوشی برقرار رکھے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل کر دے۔ تو اے موسیٰ، تم اس بندے کو اس انداز میں اللہ کی بارگاہ میں لے کر آؤ۔ لہٰذا بس اوقات خداوند متعال اپنے انبیاء کو بعض گنہگاروں کے نام بھی بتاتا ہے، وہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مصلحت ہے، اللہ کا ارادہ ہے۔ لہٰذا اللہ کی جو غفاریت ہے اور اللہ کی جو ستاریت ہے وہ کسی سے جو ہے وہ مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ ہر انسان اس ذات کی غفاریت اور ستاریت کو اپنی زندگی میں اپنے گناہوں کی وجہ سے اور اپنے گناہوں پر جو اس نے چادر جو ہے وہ ستر ڈال رکھی ہے، اس کے پیش نظر ہر انسان ان صفات سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور جب انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پس انسان کو یہ موقع اللہ نے دے رکھا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں لوٹ آئے، اللہ کی بارگاہ میں پلٹ آئے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش کا مطالبہ کرے۔ اور یہ تو گناہوں کی بخشش ہے، یہ تو انسان ستاریت کی چادر کی معرفت حاصل کر رہا ہے، اور جب انسان کو یہ معرفت ستاریت کی حاصل ہو جاتی ہے، یہ غفاریت کی حاصل ہو جاتی ہے، یہ اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت کی حاصل ہو جاتی ہے، تو انسان جب ان اوصاف کو قریب سے لمس کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہے۔ اس کمال کے حامل ذات سے انسان کے وجود میں عشق کی چنگاری شعلہ ور ہوتی ہے اور انسان اس ذات سے محبت کرتا ہے۔ لہٰذا خداوند متعال انسانوں کو اپنے ان اوصاف کے ذریعے سے متوجہ کروا رہا ہے جو اللہ نے آیات الہیہ میں ہمارے لیے بیان کیے ہیں، کہ انسان اس ذات سے محبت کرے جو لائق محبت ہے۔ کیوں؟ چونکہ ہم انسان ایک دوسرے سے بھی انہی اوصاف کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے الفت اختیار کرتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ ہم ان اوصاف کو کمال جانتے ہیں، اور انسان کی فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ جب وہ صداقت کو دیکھتا ہے، جب وہ پاکیزگی کو دیکھتا ہے، جب وہ نجابت کو دیکھتا ہے، جب وہ ستاریت کو دیکھتا ہے، غفاریت کو دیکھتا ہے، جو چیزیں، جو کمالات ہمارے اندر موجود ہیں، جب ہم اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو، عزیزوں کو ایک اچھی صفت کی وجہ سے پسند کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے محبت ہمارے وجود میں شدت کا رتبہ اختیار کرتی ہے، تو جب انسان خداوند متعال کی طرف متوجہ ہو تو یقیناً خداوند متعال کی بھی محبت کے آثار انسان کے وجود پر یقیناً نمایاں ہوں گے۔ اب انسان دیکھتا ہے کہ بس اوقات انسان ایسی ہی شخصیات سے محبت کرتا ہے جس میں اوصاف کمال موجود ہیں۔ مثلا انسان دیکھے کہ جیسے شہید رہبر انقلاب بہت عظیم شخصیت تھے، بہت سے ان کے اندر خصوصیات تھیں، بہت سے کمالات تھے، ان کا نورانی چہرہ تھا، تو بعض لوگوں کی زندگی میں صرف یہی آرزو تھی کہ وہ ایک دفعہ اس ہستی کو، اس رہبر کو، اس قائد کو، اس لیڈر کو جو تمام دنیا کی طاغوتی قوتوں کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہے، صرف ایک جھلک اس کی دیکھ لیں۔ یہ بہت سے لوگوں کے دلوں میں حسرت موجود تھی۔ اب اگر ان سے سوال کیا جائے کہ آپ ان سے کیوں ملنا چاہتے ہیں،
اگر آپ کی ان سے ملاقات ہو جائے تو آپ ان سے کیا ڈیمانڈ کریں گے، کیا تقاضا کریں گے، کس چیز کا مطالبہ کریں گے؟ تو لوگ جواب دیتے ہیں کہ نہیں، ہم ان سے کسی چیز کی ڈیمانڈ کرنے کے لیے ملاقات نہیں کرنا چاہ رہے، صرف ایک جھلک ان کی دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں ان سے کسی چیز کی توقع نہیں ہے، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، کوئی خواہش نہیں ہے، صرف ان کا دیدار مطلوب ہے۔ اور ایسی بہت سی مثالیں اس شہید بزرگ کی زندگی میں موجود ہیں کہ بہت سے لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کی اسی آرزو کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا، اور ایک جھلک جب اس عظیم رہبر اور لیڈر کی انہوں نے دیکھی تو اپنی تمام زندگی میں جو انہوں نے گناہ کیے تھے اس سے توبہ کر لی کہ اگر یہ امام زمان کا نمائندہ ہو سکتا ہے تو پھر مجھے اپنی زندگی میں اس سے محبت کرنی چاہیے، ان گناہوں کو ہمیشہ کے لیے اپنے وجود سے خیر آباد کہنا چاہیے، ہمیشہ سے ان سے توبہ کرنی چاہیے، ان سے دور ہونا چاہیے۔ تو یہ انسان ایک ایسے اوصاف کمال کی مظہر ذات سے محبت کے نتیجے میں اپنے تمام گناہوں سے دستبردار ہو جاتا ہے، تمام گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے۔ یہ صفت کمال کا نتیجہ ہے جو ایک عام جو انسان ہے، جو ایک فقیہ ہے، جو ایک مجتہد ہے، اس کی وجہ سے انسان کے وجود میں آتا ہے۔ اور عین اسی طرح سے بہت سے ہم لوگوں میں افراد ایسے ہیں کہ جو امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب ہے۔ یہ کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں ہے، کسی دنیاوی نیت سے نہیں ہے، کوئی حاجات ان کی نہیں ہے کہ وہ چاہتے ہوں کہ امام زمان تشریف لائیں یا ان کے چہرے کی زیارت ہو تو وہ ان سے اپنی دنیاوی حاجات کا تقاضا کریں، نہیں، وہ لمحہ ایسا خاص لمحہ ہے کہ اس لمحے میں انسان کی آنکھیں وضو کر جاتی ہیں اور انسان کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسوؤں کا سیلاب جاری ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کے وجود میں کوئی دنیاوی خواہش نہیں ہوتی ہے، کوئی دنیاوی توقع نہیں ہوتی ہے۔ اس وقت انسان صرف اور صرف یہ چاہتا ہے کہ میں اس نورانی ہستی کے جمال کی زیارت کروں جو اس زمین پر اللہ کی حجت ہے، اللہ کی آخری حجت ہے، جس کے وجود بابرکت سے اللہ نے اس زمین کے نظام کو قائم رکھا ہے، جس کی وجہ سے یہ زمین کا نظام باقی ہے، جس کی وجہ سے انسانیت باقی ہے، جس کی وجہ سے انسان کے انسانیت ہے، انسان کے وجود میں جان ہے، جس کی وجہ سے رزق تقسیم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے حیات تقسیم ہوتی ہے۔ صرف ایک جھلک اس ہستی کی انسان دیکھنا چاہے تو انسان اس کے لیے بےتاب ہوتا ہے، اس وقت انسان کی کوئی حاجت نہیں ہوتی، کوئی تمنا نہیں ہوتی۔ تو جب انسان مخلوقات میں ان اوصاف کو مشاہدہ کرتا ہے اور بےتاب ہو جاتا ہے تو حضرت خالق متعال کی محبت انسان کے وجود میں کس قدر ہوگی، کس قدر انسان بیدار ہوگا، کس قدر انسان بےتاب ہوگا، کس قدر انسان متوجہ ہوگا جب وہ انہی اوصاف کمال کو حضرت حق متعال کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کا دل باغ باغ ہوتا ہے، اس کا دل کوئی حاجت نہیں چاہتا، کوئی دعا ایسی نہیں چاہتا، صرف یہ کہ وہ اپنے پروردگار کے لقاء میں، اپنے پروردگار کی ملاقات میں، اپنے پروردگار کے جوار میں، اپنے پروردگار کے قرب میں کچھ لمحات اللہ کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کر سکے، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو سکے، اللہ کے ساتھ نجوہ کر سکے۔ تو یہ انسان عاشق کی ایک دعا ہوتی ہے، ایک انسان عاشق کے وجود کی باطنی کیفیت ہوتی ہے۔ لہذا انسان جس قدر اپنے وجود میں انہی اسماء و صفات و اوصاف کی معرفت میں اضافہ کرتا ہے، اس کے وجود میں محبت الہیہ میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ لہذا ان آیات کو بار بار دیکھنا، ان آیات پر بار بار توجہ کرنا، ان کے مصادیق کو دیکھنا، حتیٰ اگر انسان چاہے تو عام انسانوں کی زندگی میں ان کے آثار کو مشاہدہ کر سکتا ہے، پاکیزہ ہستیوں کی زندگی میں ان اوصاف کو، ان اسماء کو، ان اوصاف کو مشاہدہ کر سکتا ہے۔ چونکہ جب انسان ان چیزوں کو خود اپنے نزدیک سے محسوس کرتا ہے، لمس کرتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اشرف اور اشرف سے اعلیٰ اور اعلیٰ سے حضرت حق متعال کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے تو انسان منقلب ہو جاتا ہے، انسان اس ذات کا عاشق ہو جاتا ہے، اور ایسا عاشق ہو جاتا ہے کہ پھر انسان کے وجود میں اطاعت کے علاوہ اور کوئی راستہ اور کوئی چارہ باقی نہیں رہتا۔ انسان صرف اپنے معبود کے آگے جو ہے
وہ سر تسلیم خم ہوتا ہے۔ اس نے نماز کا کہا تو نماز پڑھے گا، اس نے رکوع کا کہا تو رکوع کرے گا، سجدے کا کہا تو سجدہ کرے گا، اگر حقوق العباد کا کہا تو حقوق العباد انجام دے گا۔ اب اس عبد میں اطاعت کے سوا اور کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ لہٰذا دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں ہم سب کو اپنے عشق کے اس مرحلے سے آشنا فرما۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں اے پروردگار ہماری حالت کو احسن حالت میں تبدیل فرما، ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، آفات و بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ جو مؤمنین اس مسجد میں دام درہم قدم سخن تعاون کرتے ہیں، اپنا کردار ادا کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، پروردگار ان تمام خادمین کی خدمت کو قبول فرما۔ پروردگار جو مؤمنین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس مسجد کے نمازی تھے، پروردگار انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ ہمارے عزیز و اقارب میں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے انہیں بھی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو اسیر ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو خزانہ غیب سے ادا فرما۔ امام زماں کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے اصحاب و آبان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔